بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسم اسلامک 460 پر میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ حسن اخلاق، یہ وہ صفت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو دلوں کو جوڑتی ہے اور جو معاشروں کو امن و سکون کا گہوارہ بناتی ہے۔ اخلاق کی اہمیت۔ اسلام میں اخلاق کو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ یعنی اخلاق صرف دنیا میں عزت کا سبب نہیں بلکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اگر ہم اخلاق حسنہ کی عملی تصویر دیکھنا چاہیں تو ہمیں صرف ایک ذات نظر آتی ہے، وہ ذات اقدس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اخلاق کا مظہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی بد دعا نہیں دی، کبھی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی اور عدل کا برتاؤ فرمایا۔ طائف کے میدان میں جب لوگوں نے پتھروں سے زخمی کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو ان پر گرا دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جو نفرت کو محبت میں، دشمنی کو دوستی میں بدل دیتا ہے۔ اخلاق حسنہ کی اقسام۔ اخلاق کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ والدین کے ساتھ نرمی اور احترام، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، غیبت، جھوٹ، فریب اور تکبر سے بچنا، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہی اخلاق حسنہ ہیں جو انسان کو بلند کرتے ہیں۔ اخلاق کی کمی کا نقصان۔ آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے اخلاق کی کمی عام ہوتی جا رہی ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، حسد، غیبت اور بدکلامی نے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے۔ ہم مساجد میں تو نمازی ہیں مگر بازار میں بد زبان۔ ہم ظاہراً دیندار ہیں مگر باطن میں خود غرض۔ یہ دوغلا پن ہماری روح کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، عبادت کا اصل مقصد صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ اخلاق کی اصلاح ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اس لیے ہیں کہ انسان کے اندر نرمی، صبر، تحمل اور محبت پیدا ہو۔ اخلاق کی پہچان۔ کسی شخص کے اخلاق کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ طاقت میں ہو، غصے میں ہو یا کسی کے ساتھ اختلاف رکھتا ہو۔ اگر وہ اس حال میں بھی نرم، عادل اور بردبار رہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ عملی پیغام۔ پیارے ویورز، اخلاق سیکھنے کے لیے کسی خاص تعلیم یا دولت کی ضرورت نہیں، یہ دل کا عمل ہے، نیت کی صفائی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آج یہ عہد کرے کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، ہم بڑوں کا ادب کریں گے اور چھوٹوں پر شفقت، اور سب سے بڑھ کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں گے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ آخر میں اپنی گفتگو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ختم کرنا چاہوں گا، سب سے زیادہ بھاری چیز جو قیامت کے دن میزان میں رکھی جائے گی وہ اچھا اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے، برے اخلاق سے بچنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔